نماز قائم کرنے اور نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ دفتر جانا، کاروبار کرنا اور پھر گھر آنا، ان میں سے وقت نکال کے انسان نماز پڑھتا ہے یا نماز ادا کرتا ہے، اور جس نے نماز قائم کر لی وہ نماز میں رہتا ہے، اور وہ درمیان میں وقت نکال کر بچوں کو دیکھ آتا ہے۔ گھر کے کام کرنے کے لیے وہ نماز سے وقت نکالتا ہے، اور دوسرا آدمی اپنے کام سے نماز کے لیے ٹائم نکالتا ہے۔ نماز قائم کرنے والا دنیا کے لیے وقت نکالے گا، فرائض ادا کرے گا، اور جس نے نماز ادا کرنی ہے وہ فرائض دنیا میں رہے گا اور نماز کے لیے وقت نکالے گا۔ بس دونوں میں یہی فرق ہے۔ یا آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ اگر انسان کا ظاہر و باطن کا کردار اور مسجد کے اندر کی زندگی مسجد کے باہر کی زندگی کے برابر ہو جائے تو نماز قائم ہو گئی۔ جو بات آپ مسجد میں نہیں کرتے وہ آپ باہر بھی نہ کریں۔ مسجد میں خدا روبرو ہوتا ہے تو باہر بھی اسے روبرو رہنے دو۔ یہ نہ ہو کہ باہر جا کے نماز پڑھ کے پھر ویسے ہو جاؤ۔ تو نماز کب قائم ہوگی؟ جیسے حالت نماز میں رہتے ہو، وہ نماز کے بعد کی حالت بھی ہو۔ حالت نماز میں آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم کر، تو حالت نماز سے جب باہر نکلے تو خود ہی ان پر رحم کریں اور ان کے لیے دعا بھی مانگیں، اور یہ دعا بھی کریں کہ میری اولاد کو نیک بنا، نمازی بنا۔ تو آپ مسجد سے باہر نکل کر وہی کام کرو جو آپ نماز میں کہہ رہے تھے۔ نماز میں آپ عباد الصالحین اور اپنے آپ پر سلام بھیجتے ہیں، تو آپ باہر بھی ایسے ہی کام کریں۔ نماز میں کہتے ہیں کہ ہم تجھی کو رب مانتے ہیں، پروردگار مانتے ہیں۔ اگر نماز میں آپ یہی کہہ رہے ہیں تو آپ باہر بھی یہی کہیں۔ یہ نہ کہنا کہ یہ حالات زمانہ ہے، ضرورت تو پڑتی ہے، پھر کیا کیا جائے، تھوڑی سی رشوت ضروری ہوتی ہے ورنہ کاروبار دنیا نہیں چلتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز قائم نہ ہوئی۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کہے ہوئے الفاظ کا استعمال عام زندگی پر ایسے ہو جائے کہ اطلاق مطلق ہو جائے۔ اگر اطلاق مطلق نہیں ہوتا تو سمجھ لو کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے۔ یہ نہ کہنا کہ میں جو اللہ سے بات کر رہا تھا وہ یہ بات تو نہیں تھی۔ تو اگر اللہ سے بات اور بندوں سے بات میں فرق ہو جائے، یعنی آپ کے کردار میں فرق آ جائے، آپ کی ادائیگی میں فرق ہو جائے، تو پھر آپ سمجھیں کہ نماز قائم نہیں ہوئی۔ نماز قائم کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ہمیشہ ہی اللہ کے روبرو رہتا ہے، مسجد کے اندر بھی اور مسجد کے باہر بھی۔ اس طرح اقبال رحمت اللہ نے کہا ہے کہ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یعنی بادشاہ نماز پڑھ رہا ہو تو غلام بھی ساتھ کھڑا ہو، محمود غزنوی کے ساتھ ایاز بھی کھڑا نماز پڑھ رہا ہو۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، اگر وہ مسجد کے اندر ایک ہوئے ہیں تو باہر بھی ایک ہو جائیں۔ اگر مسجد کے اندر غلام اور آقا دونوں ایک ہو جائیں، دونوں برابر کھڑے ہوں، اور باہر نکل کر غلام کو آقا کہہ دے شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ، تو پھر وہ ایک تو نہ ہوئے۔ نماز قائم کرنے والا جو اندر ایک ہو گیا وہ باہر بھی ایک ہو گیا۔ اگر مسجد کے اندر تیری سرکار ہے تو مسجد کے باہر بھی وہی سرکار ہونی چاہیے۔ پھر ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو اس سرکار میں باہر بھی ایک جیسے ہونے چاہیے۔ حالت نماز میں اور حالت زندگی میں جتنا فاصلہ ہے، حالت کاروبار میں وہ فاصلہ کم سے کم کرو تو نماز قائم ہو جائے گی۔ وہ لوگ جنہوں نے نماز قائم کی ہے ان کا فاصلہ کم سے کم ہے، بلکہ انہوں نے اتنا کم کر دیا کہ فاصلہ ہی نہ رہا۔ اور ہمارے یہاں اصل اور نقل میں فرق کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ جیسے مسجد کے اندر کی حالت میں ہیں ویسے ہی آپ مسجد کے باہر کی حالت میں ہوں، اگر یہ حالت قائم ہو گئی تو نماز قائم ہو گئی۔ اگر مسجد کے اندر حالت وضو میں ہیں تو باہر بھی ایسے رہ جائیں۔ مسجد کے اندر بعض ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ وہ نماز میں رو رہے ہوتے ہیں، تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں۔ فرض کریں کہ یہ کیفیت سچی ہے تو باہر بھی سچی ہونی چاہیے۔ مسجد کے اندر بھی اللہ ہے اور اللہ تو مسجد کے باہر بھی ہے۔ اگر ایک آدمی نماز کے اندر رو رہا ہے اور وہ مکر ہے اور باہر اس کی ایسی حالت نہیں ہے تو وہ ظالم ہے۔ تو جس کے ظاہر اور باطن میں فرق آ جائے اس کی نماز قائم نہیں ہوئی۔ تو حالت نماز اور حالت کاروبار میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو آپ مسجد میں کہہ رہے ہیں وہ آپ باہر بھی کر کے دکھائیں تو نماز قائم کرنے اور نماز ادا کرنے میں یہ فرق ہے۔
یہ نہ کہنا کہ وہ اپنی ذاتی ذمہ داری پر نماز قائم کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ادا کرتا ہے، بلکہ نماز قائم کرنے والا شخص وہ ہوگا جو نماز ادا کروائے۔ اس شخص نے نماز کی فوقیت محسوس کی اور کہنے لگا کہ جی آپ بھی نماز پڑھیں، بیٹا آپ بھی نماز پڑھیں، بس سبھی نماز ادا کریں، تو اس کی نماز قائم ہو گئی۔ جس نے نماز ادا کروا دی تو نماز ادا کرنا، اپنے آپ کو ہمیشہ حالت نماز میں پانا اور کاروباری زندگی کے مزاج اور حالت نماز کے مزاج میں فرق کو کم کرنا۔ یعنی جب آپ مسجد میں کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو رب مانتے ہیں اور تمہیں سے مدد مانگتے ہیں، تو مسجد سے باہر یہ سب کر کے دکھانا، اور مسجد کے اندر اگر آپ جھگڑا کر رہے ہیں تو پھر آپ نماز کیا قائم کریں گے؟ بہرحال جو کچھ مسجد میں جائز ہے، حالت زندگی میں وہی کچھ ہونا چاہیے۔ زندگی مسجد میں لے جاؤ تو زندگی مسجد کے برابر آئے، مسجد زندگی میں لے جاؤ تب برابر آئے۔ تو جن لوگوں نے فاصلے کم کر دیے ان لوگوں نے نماز قائم کر دی، اور اگر فاصلے نہیں کم ہوئے تو نماز قائم نہیں ہوئی ہے۔ تو نماز قائم کرنے والے توجہ سے نماز قائم کریں، حالت نماز اور حالت کاروبار میں فرق نہ رہے۔ تو جو مسجد میں خدا سے کہہ رہے ہو، خدا کے ساتھ باتیں کر رہے ہو، وہ کاروبار میں بھی کرو۔ اگر مسجد کے اندر خدا حاضر ہے تو مسجد کے باہر بھی آپ اسے حاضر سمجھو۔ اللہ ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ٹی وی کی طرح آن کر دیا اور پھر بند کر دیا، یہ نہ کہنا کہ تھوڑی سی رشوت لی تھی، حالانکہ میں رشوت نہیں لیتا ہوں، بس اس نے زبردستی میری جیب میں ڈال دی، کیونکہ یہ پیسے آگے بھی دینے ہوتے ہیں اور اس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ آپ یہ کبھی نہ کرنا۔ یہ نہ سمجھنا کہ اس وقت خدا موجود نہیں ہے، تو اللہ جس طرح مسجد کے اندر ہے ویسے ہی مسجد سے باہر ہے۔ تو جب حالت نماز اور حالت کاروبار برابر ہو جائیں تو نماز قائم ہو جاتی ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ تو وہ لوگ جو باپ سے ڈرتے ہیں، باپ سامنے ہو تو ڈرتے ہیں، اور باپ سامنے نہ بھی ہو تب بھی ڈرتے ہیں، اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے خوف آ گیا تھا۔ خوف کیوں آیا؟ کیا تمہارا باپ وہاں تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہاں تھا۔ تو جو اللہ کو حاضر سمجھ کر ڈر جائے کہ وہاں اللہ نظر آ رہا تھا تو اس کی نماز قائم ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ سے غیب میں ڈرتے ہیں، یہ ان کے ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ لوگ جو غیب میں ڈرتے ہیں اور وہ لوگ اللہ پر ایمان لائے بالغیب، یعنی دیکھے بغیر، اب وہ اس لیے ڈر رہے ہیں کہ دعوت گناہ تو ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو نماز قائم کرنا پیغمبری شعبہ ہے۔ ایک پیغمبر کو جب دعوت گناہ دی گئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تو نے مجھے گناہ کی دعوت کیوں دی، بلکہ انہوں نے کہا کالا معاذ اللہ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو حالت گناہ کے وقت معاذ اللہ کہہ دیں تو گناہ قریب نہیں آئے گا۔ تو گناہ کی دعوت کے باوجود گناہ نہ کرنا، یہ نماز قائم ہو گئی۔ تو جب دعوت گناہ موجود ہے، وسائل ہیں، گنجائش ہیں، امکانات ہیں، اور انسان اگر یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو نماز قائم ہو گئی۔ ایسا شخص کہتا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں اللہ ہے، اور جب تک میں ہوں تو اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو وہ مسجد کے اندر یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ ہم آپ سے رحم کی التماس کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور آپ ہم پر مہربانی فرمائیں۔ یہ باتیں تو مسجد کے اندر ہیں، اور مسجد سے باہر آ کر وہ کہتا ہے کہ اللہ ہم پر مہربانی فرمائے اور ہمارے کام میں دخل نہ دیا کرے۔ کچھ کاروبار ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں اس کا دخل نہیں ہونا چاہیے، تو ایسے شخص کی نماز قائم نہیں ہے۔ بس آپ منافقت نکال دیں، اس کا اصل مدعا ہی یہ ہے کہ منافقت نکال دیں۔ اگر آپ مسجد کے اندر مسلمان تھے تو مسجد کے باہر بھی مسلمان ہی رہو۔ مسلمان کے اندر جب آپ گروپ آف پرے آفررز عبادت گزاروں کے گروپ کی طرح بیٹھے ہیں اور السلام علیکم کہہ کر ملتے ہیں، یعنی سب کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، تو پھر انہی لوگوں کو سلامتی کی دعا مسجد سے باہر جا کر بھی دو، جبکہ باہر آپ ان سب کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کسی دن ٹرائی کر کے دیکھو اور مسجد کے اندر کے لمحات اور دفتر کے اندر کے لمحات برابر کر لو، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ ناکام ہو جائیں گے یا آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ استقامت کا کوئی آسان راستہ بیان فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر قائم ہو گئے، تو اب لفظ استقامت جو ہے اس کا مطلب ہے استقامت، اور استقامت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جان نہیں بچائے گا بلکہ وہ اپنا قول بچائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا۔ جس نے قول کی حفاظت کی، وعدے کی حفاظت کی، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، یہ وہ لوگ ہیں جن کو نماز قائم کرنے کی سہولتیں بذریعہ فرشتگان آتی ہیں۔ استقامت کا ایک طریقہ تو یہ ہے
کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کا اللہ کے ساتھ وعدہ پورا رکھیں۔ دوسرا یہ کہ کوئی نماز میں استقامت کرنے والا مل جائے، ساتھی سے آدھا راستہ طے ہو جاتا ہے۔ تو ساتھی کون ہوتا ہے؟ نیک ساتھی۔ تو نیک ساتھی جو ہے وہ نیکی کے اندر آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ برا ساتھی نیکی کے سفر میں نقصان پہنچا دیتا ہے، اور آدھا سفر برے ساتھی برباد کر دیتے ہیں۔ تو وہ زندگی کے ساتھی ہو سکتے ہیں، دوست بھی ہو سکتے ہیں، دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ آپ کا نیکی کا راستہ روکتے ہیں کہ آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں، آپ کی وہاں جانے کی عمر ہی کیا ہے، آگے دیکھا جائے گا، جب حشر کا دن آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا، اب ناچتے جاؤ اور گاتے جاؤ۔ تو مدعا یہ ہے کہ آپ کی جو حالت یہاں ہو وہی وہاں ہو۔ تو نماز قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یا اللہ کا خوف ہو یا ساتھی اچھا ہو، یا یہ پریکٹیکل عمل کر کے دیکھو کہ آج جو کہا ہے اور جو کیا ہے اس میں کتنا فاصلہ ہے، کتنا فرق ہے، تو اس فرق کو نکالو۔ بہرحال یہ آپ کے لیے مشق ہے، ایکسرسائز ہے، آپ ایسا کر کے دیکھا کرو۔ اللہ کو ماننے اور اللہ کو قائم رکھنے میں بڑا فرق ہے، اس لیے آپ پوری کوشش کیا کریں اور دعا مانگا کریں، اور بزرگوں کے آستانے پر ضرور جایا کریں، اس سے استقامت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، لیکن استقامت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایک ایسی جگہ جانا جہاں بظاہر کوئی بات نظر نہیں آتی، لیکن آہستہ آہستہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ استقامت کیا ہوتی ہے، تو آپ استقامت حاصل کریں، دعا مانگا کرو کہ یا اللہ میرے باطن اور ظاہر کا فرق جو ہے یہ مٹا دے، مہربانی فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور آپ پیسے کی محبت سے بچو اور توبہ کرو۔ پہلی بات یہ کہ پیسے کو فوقیت نہ دینا۔ پیسہ کمانے سے میں منع نہیں کر رہا ہوں، آپ پیسہ کماؤ، لیکن پیسے کو فوقیت نہ دو، پیسے کی پرستش نہ کرنا۔ دوسری بات یہ کہ جسمانی لذتوں سے تسکین حاصل نہ کرنا، جسم کو تسکین میں ملوث کر دینا، زیادہ کھانا، پینا، سونا وغیرہ، اس سے بچو۔ اور تیسری چیز عبادت ہے۔ آپ یہ تین چیزیں کر لیں تو پھر آسانی ہو جائے گی۔ تو تین چیزیں کون کون سی ہیں؟ پیسے کو فوقیت نہ دو۔ پیسہ ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، پیسہ عام طور پر برائی پیدا کرتا ہے، اس سے بچو۔ پیسے کی ورشپ نہ کرو، اور لذت وجود سے بچو، تلذذ سے بچو۔ اور تیسری چیز کے حالت وضو میں رہو۔ حالت وضو والا جو ہے وہ عام طور پر محفوظ رہتا ہے۔ اس طرح نماز قائم ہو جائے گی۔ نماز ادا کرنے کے لیے مستعد رہنا اور آواز سے پہلے تیار ہو جانا، اس طرح یہ بات قائم رہے گی۔ دوست اچھے بنانا، یعنی وہ دوست جو آخرت کی یاد دلاتے جائیں، اس سے نماز قائم ہو جائے گی۔ حالت وضو میں رہنے سے نماز قائم ہو جائے گی۔ کچھ پڑھتے رہنا، مثلا درود شریف، تو نماز قائم ہو جائے گی۔ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ جو ایمان لایا کلمے پر، اسلام لایا، تو وہ مسلمان ہو گیا، اور جو اس پر قائم ہو گیا وہ مومن ہو گیا۔ جس طرح کہ نماز پڑھنے اور قائم ہونے والی بات ہے، مومن جو ہے وہ نماز پر قائم ہو جاتا ہے۔ نماز قائم کرنے، عمل پیرا ہونے پر تو اس عمل کا خارجی طور پر بھی اثر ہوتا ہے۔ تمام خارجی دنیا اور یہ ساری کی ساری ظاہری دنیا، یہ سب باطن کی تکمیل ہے۔ باطن نے آنا اسی راستے سے ہے، اور اسی راستے میں، اسی کائنات میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ عجیب راز ہے کہ یہی بازار ہے، اس میں ایک دکان ہے، وہاں آٹا بکتا ہے، پیغمبر بھی وہیں سے لائے گا اور امتی بھی وہیں سے لائے گا۔ دنیا کے انہی بازاروں میں نبوت بھی پلتی ہے، اور اسی کے اندر گناہ بھی پلتا ہے۔ یہ خارج جو ہے یہ نیک کے لیے پورا راستہ دیتا ہے، مگر یہ راستہ پہچاننا ذرا مشکل ہے۔ تو خارج کس کو سرفراز کرتا ہے اور کون سے مقام پر کرتا ہے؟ جیسے کہ کربلا میں فتح نہیں آئے گی، بلکہ کربلا میں صداقت سرفراز ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تم جنگ میں فتح حاصل کر جاؤ، وہ جنگ جیت جائے گا، مگر وہاں تو صداقت جیتی ہے۔ پھر صداقت کیا ہے؟ صداقت یہ ہے کہ سارا قافلہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور یہ جو بات ہے کہ صداقت کو حاصل کرنا اور باقی سب کچھ دے دینا ہے، تو یہ انتہا ہے۔ اس لیے خارج کی دنیا جو ہے یہ باطن کا راستہ دیتی ہے، بلکہ ساری خارج کی دنیا سارے باطن کا راستہ دیتی ہے۔ دنیا میں کوئی باطن نہیں ہے جو ظاہر نہ ہوا ہو، کوئی راز ایسا نہیں ہے جو باہر نہ آیا ہو، کوئی خزانہ ایسا نہیں جو زمین نے اگل نہ دیا ہو، کوئی بات ایسی نہیں جو ہو نہ سکی ہو، کوئی شے ایسی نہیں جو مخفی رہ گئی ہو،
اور جو آج تک مخفی ہے اور ظاہر نہیں ہوا وہ ہے ہی نہیں۔ تمہیں کیا پتا کہ کیا ہے؟ اور جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ایک امام ہے جس نے بھی آنا ہے، تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ امام ہے اور اس نے آنا ہے تو پھر وہ آ ہی جائے گا۔ وہ علم میں آ گیا، بات میں آ گیا، بیان میں آ گیا، آنا اس کا منظور ہے اور وہ آ کر ہی رہے گا۔ اور ایک اللہ ہے جو نظر آج تک نہیں آیا لیکن بیان میں آ گیا تو وہ ہے۔ تو جو چیز بیان میں نہیں آئی اور دھیان میں بھی نہیں آئی وہ ہے بھی کہ نہیں ہے، اسے نہ ہی گن۔ باقی جتنا راز ہے اس کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ یہ ایک بڑا راز ہے، لکھ کر کہہ رہا ہے کہ ایک ایسا راز ہے جو تمہیں معلوم ہونا چاہیے اور یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اور راز یہ ہے کہ زمین کے اندر اور زمین کے سینے میں مخفی خزانے ہیں اور یہ بہت بڑا گہرا راز ہے۔ تو یہ کیا راز ہے؟ کیونکہ آپ کو بتا ہی دیا۔ اور جتنے بھی پراسرار راز ہیں وہ سارے بیان ہو گئے، تمام خزانے ظاہر ہو گئے۔ کوئی بات ایسی نہیں جو مخفی رہ گئی ہو۔ اور ظاہری دنیا کے اندر باطن انوالو ہے، اور ظاہری دنیا میں باطن کا علم کیا ہے تو باطن بھی بیان ہوتا ہے، اور وہ اسی کانوں سے سنا جاتا ہے اور اسی زبان سے بیان ہوتا ہے۔ یہ سارا باطن ہے اور سب بندے باطن ہیں، اور یہ سارا ہی ظاہر ہے۔ تو جو ظاہر نہیں ہوا اس کا باطن ہی کیا ہے؟ تو ظاہر ہو جانے والے کا باطن یہی ہے۔ اور راز کی بات یہ ہے کہ اسی زندگی میں دوزخ کے راستے طے ہوتے ہیں اور اسی زندگی میں جنت کے راستے طے ہوتے ہیں۔ یہی زندگی ہے دانا کو دانا بنانے والی، اور یہی زندگی ہے جاہل کو جاہل بنانے والی۔ یہی زندگی ہے جس میں مولانا حضرات چلتے ہیں اور اسی زندگی کے اندر بے وقوف لوگ بھی چلتے ہیں۔ اسی زندگی میں سیٹھ چلتے ہیں اور اسی زندگی میں غریب چلتے ہیں۔ تو یہ دنیا بڑی عجیب و غریب کہانی ہے۔ تو یہ سب کو پالتی رہتی ہے، گناہوں کو بھی پالتی ہے۔ تو دنیا نہ گناہ ہے اور نہ دنیا ثواب ہے، بلکہ یہ راستہ ہے، یہ بازار ہے۔ شیطان کا کہتے ہیں کہ یہ شر کا راستہ ہے، اگرچہ وہ خود بھٹکا ہوا ہے۔ یہ ایک الگ کہانی ہے، وہ ایک ایسی راہ ہے جو اس کا کہنا مانے گا وہ برا ہی ہو جائے گا۔ اس دنیا کے اندر شر اور خیر سب چل رہا ہے، ادھر بھی راستہ طے کر رہے ہیں اور ادھر بھی راستہ طے کر رہے ہیں۔ سینما ہاؤس والے سینما ہاؤس جا رہے ہیں اور داتا صاحب رحمت اللہ والے داتا صاحب رحمت اللہ جا رہے ہیں، اور نماز والے نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ملیں گے جو اپنی ماں کو ماں جی کہتے کہتے تھکتے نہیں، اور آج بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو والدین کا ادب نہیں کرتے۔ آج بھی آپ کو ایسے غریب مل جائیں گے جو اپنی غریبی پر بڑے مطمئن ہیں کہ اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے۔ نہ لٹتا دن کو تو کب رات کو یوں بے خبر سوتا، رہا کھٹکانا چوری کا دعا دیتا ہوں راہزن کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ غریب میرے قریب ہے، اس لیے ہم اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے بندوں کے قریب ہیں۔ تو غریب ہونا بہت بہتر ہے۔ تو کچھ لوگ کچھ اور طرح سے سوچتے ہیں، آپ ذرا غور کریں، لیکن آپ غور ہی تو نہیں کرتے۔ اگر آپ ذرا غور کریں تو آپ کا اپنا ہونا اسی زندگی میں ہے۔ جو خیالات والے ہیں وہ اسی زندگی میں ہیں۔ جتنے اللہ والے ہیں، جتنے دانا عقل مند اللہ کی عبادت اور پرہیزگاری والے ہیں، سارے کے سارے اسی زندگی میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو بہت محبوب ہیں وہ بھی اس دنیا میں ہیں۔ اور یہ بڑے راز کی بات ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، نور ہیں، سلطان ہیں، مبین ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا مقامات ہیں، لیکن ہیں ادھر ہی۔ اور یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو واقعہ ادھر نہیں ہے وہ زندہ ہی نہیں ہے۔ مثلاً ستارے کتنے خوبصورت ہیں، آسمان کتنا خوبصورت ہے، چاند کتنا خوبصورت ہے، سورج کتنا خوبصورت ہے، لیکن وہ چل پھر نہیں سکتے۔ اور آپ کتنے اختیارات استعمال کرتے رہتے ہیں کہ آنا جانا لینا دینا، اور یہ سبھی کچھ اسی زمین پر ہے، اور زمین کی زندگی ہی آسمان ہے، اور یہیں پر سارا واقعہ ہے، یہیں عبادت ہوتی ہے، یہیں مسلے بنتے ہیں، یہیں مسجدیں بنتی ہیں۔ اور وہاں اللہ کے ہاں تو مسجد ہے ہی کوئی نہیں، وہاں اگر فرشتے کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، سجدہ ہی سجدہ ہے، رکوع ہی رکوع ہے، اور ان کو اس سے آگے کا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے اور کیا کرنا ہے؟ تو عبادت وہ ہے کہ جس کے پاس نفس بھی ہو اور پھر عبادت کرے تو پھر اس کی عبادت ہوتی ہے۔ تو انسان جو ہے وہ یہیں پر ہی ہے، اور خیر شر بھی ادھر ہی ہے۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ آپ کو اسی ظاہری دنیا کے اندر باطن کا ادراک مل جائے، اور سارا ادراک ادھر ہی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ کا ظاہر کا وجود اور احساس جو ہے
یہ باطن ہے، تو ظاہر میں باطن ہے۔ اس زندگی میں آپ کو ایک اور زندگی نظر آ جائے گی، اسی زندگی میں چلتے چلتے ایک آدمی آپ کو ایسا ملے گا جس نے ایک ایسی بات کر دینی ہے جو صرف آپ جانتے ہیں اور کوئی جان نہیں سکتا۔ وہ راز کہہ کے چلا گیا اور پھر کہتے ہیں میرے علاوہ تو یہاں بندہ ہی نہیں تھا، تو کون تھا؟ وہ کون تھا جو میرے ساتھ ہم کلام ہوا؟ میرے سوا کوئی انسان تھا، نہ آس نہ پاس۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہاں بندہ تو تھا نہیں، پھر کون بول پڑا؟ کبھی ایسے شخص آپ کو مل جائیں گے اور آپ کو کوئی ایسی بات کر کے چلے جائیں گے جو صرف آپ کی گواہی میں ہے، اور جب آپ پیچھے دوڑو گے تو بندہ نظر نہیں آئے گا، تو اس زندگی میں ایک اور زندگی آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے گی، اس واقعے میں ایک اور واقعہ ہونا شروع ہو جائے گا، تو آپ اپنی زندگی میں موت دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر کوئی پوچھے گا کہ کدھر بھاگا بھاگا جا رہا ہے اور تم نے کیا اٹھایا ہوا ہے، تو آپ کہیں گے کہ میں نے اپنا ہی جنازہ خود اٹھایا ہوا ہے۔ اس مردے کو پھر لے چلو، میں نے اس کا جنازہ خود پڑھانا ہے۔ لوگ کہیں گے یہ بے وقوف آدمی ہے، کہتا ہے کہ اپنا جنازہ میں نے آپ پڑھانا ہے، تو لوگ اپنا جنازہ خدا پڑھاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم قبرستان چلے ہیں، ذرا جنازہ پڑھانا ہے، کہتا ہے کہ اس کو لے کر آؤں گا اور پھر یہ اپنا کاروبار کرتا رہے گا۔ کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے مر جا، اگر مر جاؤ تو اچھا ہے، ورنہ تو پھر بھی مارے جاؤ گے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ جو سمجھ گیا وہ مر گیا، اور جو نہ سمجھا وہ مارا گیا۔ آپ اگر نہ سمجھے تو آپ مارے ہی جاؤ گے، یا تو آپ ہر شے چھوڑ دو یا پھر ہر شے چھن جائے گی، تو بہتر ہے کہ آپ چھوڑ ہی دو۔ تو ظاہر کہاں ہے، باطن کہاں ہے؟ ادھر ہی ہے، سب کچھ ہی یہاں ہے، اسی زندگی میں ہے۔ یہاں ایک بات بڑے غور والی ہے کہ جو فارمولا آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ کسی سچے آدمی سے سنا ہوا ہے، جب وہ فارمولا استعمال میں پورا نہ ہو تو کیا اس کی صداقت میں فرق پڑا؟ اگر حکیم صاحب نے کہا کہ یہ دوائی استعمال کرو گے تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، دوائی استعمال کر لی لیکن بندہ ٹھیک نہ ہوا، تو کیا حکیم صاحب کی حکمت پر کچھ فرق پڑا؟ کچھ لوگ کہیں گے کہ فرق پڑا، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ فرق نہیں پڑا، یعنی جن کا ایمان قائم ہے وہ کہیں گے کہ فرق نہیں پڑا۔ اللہ کہتا ہے کہ محنت کرو میں کامیابی دوں گا، تو محنت کی لیکن کامیابی نہیں ملی، اب اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایمان والا کہتا ہے کہ پھر بھی ہے۔ جس کا اتنا ایمان پختہ ہو جائے تو سمجھو کہ وہ پار ہو گیا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو چیلنج نہ کرنا، اللہ کو یہ نہ کہنا کہ کافروں کو ڈھیر سارے پیسے دیے ہیں، بم بھی ان کے پاس، جہاز ان کے پاس، چینل اس کے پاس، سیٹلائٹ اس کے پاس ہیں، ہر شے اس کے پاس ہے، تو صدام صاحب کیا کریں؟ اب ہم کیا کریں؟ مرتا کیا نہ کرتا؟ تو پھر یہاں تک شکوہ بڑھ جاتا ہے کہ اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ ہو، تو یہ شکوہ ہے، اور پھر جواب شکوہ آگے خود دینا پڑ جائے گا کہ دیکھو آپ ان باتوں کی پرواہ نہیں کرو، اس سے آگے بھی بڑی باتیں ہیں۔ اللہ کی بات یا اللہ سے منسوب کی ہوئی بات پوری ہو یا نہ ہو، آپ اللہ پر یقین قائم رکھیں، وہ پیسے دے تب اللہ ہے، پیسہ نہ دے تب اللہ ہے، زندگی عطا فرما دے تب بھی اللہ ہے، اور اگر زندگی چھین لے تب بھی اللہ ہے۔ تو اس سے آپ کے ایمان یا تسلیم میں فرق نہ آئے، یہی دعا مانگو اور سارے مل کر دعا مانگو، یہ دعا کرو کہ مریض کی زندگی بچ جائے۔ دعا قبول ہوئی اور مریض بچ گیا، اللہ تو سنتا ہے کیونکہ دعا مانگی اور وہ پوری ہو گئی۔ اور پھر کیا ہوا؟ کچھ عرصے بعد دعا مانگنے والے بھی رخصت ہو گئے اور مریض بھی رخصت ہو گئے اور ہسپتال بھرے رہے۔ پھر اب کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ ایمان پھر قائم ہے۔ اس لیے ان باتوں کو آپ دیکھیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ دعا منظور ہی ہو جائے۔ پیغمبروں کے لیے امتیوں نے دعا کی ہوگی کہ ہمارے پیغمبر سخت بیمار ہیں، یا اللہ شفا دے، تو ان کے لیے دعا کر کر تھک گئے ہوں گے، مگر جب آخری وقت آ گیا تو اس کا ہونا ہو گیا۔ اس لیے ایمان کے لیے پہلی بات یہ ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے ہونے والے کام کو چیلنج نہ کرنا، تاکہ آپ کے ایمان میں خلل نہ آئے۔ وہ آپ کو پیسہ دے یا نہ دے، خوشی دے غم دے، بیٹے پیدا ہوں بیٹیاں پیدا ہوں یا کچھ بھی نہ پیدا ہو، بس آپ مان سے چلے جائیں۔ مگر آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تو افغانستان بھیج دے، کوئی کہتا ہے کہ ہمیں انڈونیشیا بھیج دے، آسٹریلیا بھیج دے، یا فلاں علاقے میں فلاں واقعات ہو جائیں۔ یہ باتیں آپ کہہ رہے ہیں، اور تسلیم والا کہتا ہے کہ تو جہاں رکھ ہم راضی ہیں اور اسی میں ہماری رضا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو گدھا کو بادشاہ بنا دے اور چاہے تو بادشاہ کو گدھا بنا دے، اور وہ چاہے تو غریبوں کو سلطان بنا سکتا ہے، وہ چاہے تو کچھ کر دے، چاہے تو سب گناہگاروں کو معاف کر دے۔
चाहे तो नेकोकार को उस लज्जत में कायम कर दे। वो कहता है कि हम जिस पर मोहर लगा देते हैं, यानी जिसको हम हदायत देते हैं, वो गुमराह नहीं हो सकता। यानी जिसे हमारी तरफ से गुमराही मिल जाए उसे क्या हदायत हो सकती है। ऐसा पूछने वाला कोई भी नहीं कि या अल्लाह तुम्हारी तरफ से गुमराही क्यों मिलती है। तो जो अल्लाह फरमा रहा है वो ठीक है। तो ईमान का पहला हिस्सा ये है कि जो कुछ है अल्लाह की तरफ से है, और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी फरमा दिया है वो ऐन हक है। इस पर तो पूरी तरह ईमान रखो, क्योंकि ये जरूरी बात है। फिर आप ये यकीन रख लो कि मैंने इस जिंदगी के बखेड़ों से निकल कर अल्लाह ताला के रूबरू होना है और सदाकत में होना है, और मैंने अपना इस्लाम कायम रखना है। अगर दुनिया के सारे मुसलमान इस्लाम से भाग जाएं तो मैं फिर भी इस्लाम पर कायम रहूंगा। तो आप अपने ईमान को हालाते ज़माना से मशरूत न करें। हालाते ज़माना जो भी हो देखा जाएगा, ईमान कायम रहना चाहिए। फिर आपको बड़ी आसानी से बात समझ आ जाएगी। तो आप मानो और मानने वालों को मानो। आपके ख्याल में जो सही मानने वाला है उसकी इज्जत करो कि ये खुदा को बहुत मानता है। इन लोगों को अनमता अलैहिम वाले कहते हैं कि जिन लोगों पर तेरा इनाम हुआ उनका रास्ता दिखा। तो आप उनकी इज्जत करो। जो लोग बागी हैं, गुमराह हैं, उनसे बचो। इस तरह अल्लाह ताला का रास्ता आसान हो जाएगा। अल्लाह का शिकवा क्या होता है? अल्लाह ताला का शिकवा करें या झगड़ा करें, लेकिन एक बात जरूरी है कि बात ताल्लुक के मुताबिक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी बात में बेबाकी जो है वो गुस्ताखी बन जाए। अगर मेरा आपके साथ राब्ता ही नहीं है और आप बेबाकी करें तो फिर बात गलत हो जाएगी। और अगर आपका अल्लाह के साथ राब्ता है तो आप बेबाकी कर सकते हैं। आप गौर करें तो हर वक्त आप लोग जिंदगी की कोई न कोई चीज रिपेयर कराने के लिए अल्लाह को पुकारते हैं। वो बात जो काफिर लोग मेहनत से या रूटीन में हासिल कर लेते हैं। तो अगर दुनिया को हासिल करने के लिए भी दुआ करनी है तो क्यों ना आप दुनियावी जराई से हासिल करें, क्योंकि वो चीजें काफिर के पास आ जाती हैं। तो क्या वो आपके पास नहीं आ सकती? तो ना अहली दुआ से दूर नहीं होती, ना अहली मेहनत से दूर होती है। स्कीम और प्लानिंग से ना अहली दूर होती है। दफ्तर तो आपने जाना नहीं है और दुआ ये करते हैं कि या अल्लाह मेहरबानी फरमा ये बंदा मर जाए तो फिर मैं इस सीट पर आ जाऊं। तो ये तो कोई बात ना हुई। इसलिए ना अहली को तकदीर के साथ वाबस्ता रखें। आप दुआ करें कि आप सही रास्ते पर कायम रहें। और ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि सही रास्ते पर पैसे ज्यादा होते हैं। सही रास्ता तो सही रास्ता ही होता है। अगर सही राहबर या कुतबे जमा वैसे वाला होता तो फिर आपके पास पैसे ही पैसे होने चाहिए थे। लिहाजा आप किसी बात को पैसे से नहीं मापना, रहबर को तस्लीम से मापना, अपने सफर को तस्लीम से कायम रखना है। मुसलमान होने की हैसियत से आप ये वादा करें कि हालाते जमाना के साथ हम अपने ईमान को तब्दील नहीं करेंगे, और ये वादा पक्का होना चाहिए और ये अमली शक्ल है। आप कहें कि अगर वो हंसाए तो हंस पड़ेंगे और रुलाए तो रो पड़ेंगे, अल्लाह के साथ ताल्लुक नहीं तोड़ेंगे। जिस तरह घरों में बाज़ औक़ात झगड़ा हो जाता है लेकिन बावजूद झगड़े के ताल्लुकात कायम रहते हैं। ऐसे आदमी से अगर कहें कि वो शख्स जो आपका दोस्त है उसने आपकी तौहीन कर दी है, तो वो कहता है कि इसने तौहीन तो की है लेकिन मैंने दोस्ती छोड़नी नहीं है। यही सही तरीका है। अगर आप तस्लीम ना छोड़ें तो इसमें शामिल जो कुछ भी है सब जायज है, तो ईमान कायम रहेगा। और ईमान को कायम रखने के लिए फैसला चाहिए। तो फैसला क्या चाहिए कि अल्लाह के साथ बंदा होने की हैसियत से जो मेरा ताल्लुक है उसको हालाते जमाना के साथ तब्दील नहीं होने दूंगा, चाहे उतार हो, चढ़ाव हो या जो कुछ हो। तो इस सफर पर जितने गुजरे हैं, बड़े बड़े गरीब गुजरे हैं और फिर भी वो काबिल इज्जत है, और जो अमीर गुजरे हैं वो भी काबिल इज्जत है। तो काबिल इज्जत वो है जिसका अमल काबिल इज्जत है। ये पैसे की बात नहीं है। तो ख्याल को मापने के लिए पैसे को मेयार ना बनाओ, बल्कि आप सिर्फ ख्याल को मापो। तो जिस शख्स का ख्याल अच्छा उसका हाल अच्छा। अब आप अपने आप का जायजा लें, वरना फिर आपका सारा ईमान मुंतशिर हो जाएगा और परेशानी हो जाएगी। आप अपने ख्याल को दुरुस्त रखें और अपने हाल से बेनियाज होकर ऐसा करें तो आप पैसे से बचो। अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह करे आपको पैसा कभी इतना ना मिले कि आप अल्लाह की याद से गाफिल हो जाएं, और इतना कम भी ना मिले कि आप अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। बस गुजारा होना चाहिए। तो ये गुजारा क्या होता है?
मस्त जिंदगी का कारोबार चलना चाहिए। हमें क्या दुआ मांगनी चाहिए? दुआ वो मांगो कि जब सुनने वाला किसी बात पे कहे कि ये क्या मांगा है तो आपको शर्मिंदगी ना हो, बस अपना हक ही मांगो। और मेरा ख्याल है कि हक मांगे बगैर ही मिल जाता है, तो कोई ऐसी वैसी बात ना मांगो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश के हवाले कर दिया जाए कि मांगो जो कुछ मांगो, तो तुम मुझसे जुदाई मांगोगे। मसलन या अल्लाह मुझे बादशाह बना दे। अब बादशाह बनने के बाद आपने अल्लाह को बादशाह ही नहीं माना तो ये जुदाई है। मेरा मतलब ये है कि जो कुछ भी मांगोगे वो जुदाई का होगा। वो कहता है कि बोल क्या चाहिए, कहता है कि सरकार इजाजत दे दे कि आपको छोड़ कर चला जाऊं, तो हर बंदा यही बात मांगेगा। और अगर बंदे को दे दिया जाए और उसकी मर्जी पर चला जाए तो बंदा कहेगा कि ऐ अल्लाह अपने अलावा कोई चीज दे, मुझे दुनिया की चीजें दे और मुझे अपने दरबार से हटा दो। तो बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं कि अपने रूबरू रख, अपने दरबार में रख, अपने दर का साइल बना और हमें दर दर ना फिरा। और ये खास बात होती है, इसलिए आप अपने ख्यालात का जायजा लेते रहो, अपनी बात का जायजा लेते रहो। जो बात जहन में खुद ब खुद आ जाती है उसे खुद ब खुद निकाल दिया करो। कहता है कि आप कैसे आए हैं, कहता है कि हमने देखा कि मेला लगा हुआ था तो हम भी आ गए, जैसे घर में बारात आई हुई हो। तो जो आदमी वैसे ही वहां से गुजर रहा था वो भी आ गया। जब पूछा कि तुम कौन हो तो उसने कहा कि मैंने रौनक देखी तो मैंने कहा कि मैं भी जाऊं कि यहाँ क्या हो रहा है। तो आप कहते हैं कि गेट आउट हो जाओ या कुछ खा के चले जाओ। इसलिए जो इंट्रूडर खुद ब खुद आ जाए वो होता है महफिल में मुदाखलत करने वाला। मेरा ख्याल है कि आपके यहाँ यही रिवाज है कि मुदाखलत करने वाले को निकाल दो, तो आप गलत ख्याल को निकाल दो और दुआ ये करो कि या अल्लाह नेकी दे, नेकी की तौफीक दे, कुरान पाक पढ़ने की तौफीक दे और नमाज पढ़ने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको दुआएं याद नहीं रहती तो पहले लिख लिया करो और फिर अल्लाह के सामने पढ़ दिया करो। अव्वल तो जब आप लिख रहे होते हैं तब भी अल्लाह पास ही होता है, और जब पढ़ने लगते हैं तब भी अल्लाह पास होगा। अगर आपकी नमाज कायम हो तो जब भी आपने मांगा वही ही ठीक होगा। तो मन चंगा हो, दिल साफ हो तो हर जगह ही अल्लाह का फजल होता है। आपका इरादा, आपका अल्लाह के रूबरू होना और रूबरू रहना, यही असल हासिल है। गुजारिश है कि नफ्स बाज़ औक़ात मुंह जोर घोड़े की तरह हो जाता है, तो इसको काबू करने के लिए हम क्या करें? नफ्स के बागी हो जाने से मुराद ये है कि नफ्स ये काम करेगा कि वो ताकत मांगेगा, पैसा मांगेगा और लज्जत मांगेगा। क्या मांगेगा? बादशाही। ये पैसा जेब में हो, बैंक में हो और लज्जत का साथ हो। तो ये तीन चीजों से अपने आप को कायम रखता है। इसको कंट्रोल करने का तरीका तो ये है कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने वाले लोग आम तौर पर रात को जागने वाले होते हैं। जागना जो है एक तो वैसे ही इबादत है, दूसरा ये सेहत को ठीक रखता है और नफ्स को काबू करने वाले कि वो हंसते थोड़ा और रोते ज्यादा है। आप ये वादा पक्का कर लो कि आइंदा कहकहा नहीं लगाना है, यानी हंसी की आवाज अपने कान तक न आए। तो ऐसा ना हो। अगर आप कहकहे से तौबा कर लें तो फिर आपको अपना नफ्स जो है ये मुतदिल नजर आएगा। नफ्स की खूबी ये है कि जब वो बागी होता है तो कहकहा मारता है, मजाहिया बातें करता है और लतीफे बोलता है। बस आप इससे बचो। तीसरी बात ये है कि आप इधर उधर घूमते रहते हैं तो आप घरों में बैठो, अपने बीवी बच्चों के पास बैठो। बीवी बच्चों के पास ये नफ्स मुतदिल रहता है, तो नफ्स को बाजारों में ना फिराओ। तो फिर आप कहाँ बैठो? घर में बैठो। तो घर में बैठने वाला आदमी बिल अमूम नेक रहता है। जब वो बाहर जाता है और नजारे देखता है तो फिर उसे फौरन ख्याल आ जाता है कि मेरे घर में जो बच्चे हैं, मेरे बेटियां और बेटे, उनकी हिफाजत जो है वो सिर्फ मेरे इखलाक से ही हो सकती है। तो मेरा इखलाक सही होना चाहिए। तो इस तरह नफ्स बागी नहीं होता। तो आपके जहन की बगावत जो है वो फौरी तौर पर बच्चों के अमल में आ जाती है। ये तो ऐसी बात है, मसलन आप इंग्लैंड में हो और वहाँ आप गलती करें तो गलती का असर यहाँ औलाद में पहुंच जाता है। तो ये ऐसा राज है। जिस तरह कहते हैं कि जीन्स में असर आ जाता है, तो नफ्स को काबू करने के लिए आप शब को जागो, घर में रहो, रोजा रखो और फाका करो ताकि नफ्स कमजोर हो जाए। एक आदमी मुर्गा खा रहा था, उससे पूछा आप क्यों खा रहे हो? कहता है कि बड़ी देर से मेरा नफ्स कह रहा था
کہ میں نے کھانا نہیں کھانا ہے، تو میں نے کہا کہ تو زبردستی مرغ کھا۔ تو اس طرح آپ نفس کی مخالفت نہ کرنا، آپ مہربانی کرنا ایسا نہ کرنا۔ میرا خیال ہے کہ صحیح معنوں میں نفس کی مخالفت کرنی چاہیے، تو آپ غلط طریقے سے نفس کو نہ مارنا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اپنے شیخ کی اطاعت کرو، اگر شیخ بنایا ہے تو اطاعت کرو، اور اطاعت کے اندر کنسیشن نہیں ہوگی، اور نہ کنسیشن رعایت مانگو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے شیخ کی باتیں سنا کریں، اور آپ اگر اس کا کہنا مانتے ہیں تو اس نے جو بات آپ سے کہہ دی ہے اس کو سنو اور اس کو فالو کرو، اطاعت کرو۔ اگر فالو نہیں کرتے تو اس نے کچھ کہنا تو ہے نہیں، اور نہ ہی کوئی مارشلہ لگانا ہے، پھر اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ نفس طاقتور ہو جاتا ہے، تو نفس ہوتا ہے اطاعت کے نہ کرنے کی سزا۔ ایک آدمی کا اپنے شیخ اپنے پیر صاحب کی محفل میں جانا بند ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں ہے، تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو کسی اور کام میں مبتلا ہو گیا ہے۔ شیخ نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ کیا کرتے ہیں، تو کہتا ہے کہ آپ کی دعا سے فیضان ہو گیا، رات کو میرے پاس بندہ آتا ہے، مجھے لے جاتا ہے اور پھر بہشت کی سیر کراتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب جب رات کو تم بہشت کی سیر کرنے جاؤ تو یہ لفظ پڑھنا۔ اس نے رات کو اس جگہ وہ لفظ پڑھے، دیکھا تو وہاں پر کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہے، اور جو وہ بزرگ تھا وہ شیطان ہے۔ تو وہ لوگ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تو ان پر ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہیں۔ اگر شیخ کو مانا ہوا ہے تو اللہ کے قرب کا احساس بغیر شیخ کے تعاون کے ممکن نہیں ہوگا، اور اگر نہیں مانا ہوا تو پھر جس استاد کو مانا ہوا ہے اس کے ساتھ چلو۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ماں باپ کو نہیں مانتا اور اللہ کو مانتا ہوں، تو اس سے زیادہ جھوٹ کوئی نہیں ہے کہ کوئی اللہ کو تو مانتا ہے لیکن ماں باپ کو نہیں مانتا، اللہ کو مانتا ہے اور استاد کو نہیں مانتا، اللہ کو مانتا ہے اور شیخ کو نہیں مانتا۔ تو نفس کو کنٹرول کرنے کے طریقے یہ ہیں: رونا، شب بیداری کرنا، کم کھانا، بزرگوں کی صحبت اختیار کرتے رہنا، گھر کے اندر موجود پایا جانا، اپنے بچوں کے پاس، اپنی بیوی کے پاس رہنا اور ماں باپ کے پاس رہنا۔ ایسا شخص باہر جا کر فساد نہیں مچائے گا۔ اسے اندیشہ ہوگا کہ اگر میں نے فساد مچایا تو ان لوگوں کی حفاظت کون کرے گا۔ ایک بچہ تھا اور وہ مسجد سے نماز پڑھ کر نکلا۔ کافی لوگ مسجد کے دروازے سے باہر آ رہے تھے، وہاں پر کیچڑ تھی۔ ایک پیر صاحب بھی وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا آگے دلدل ہے، دیکھ کر چلو کہیں پھسل نہ جاؤ۔ تو بچہ فی البدیہہ بولا کہ سرکار میں تو پھسلا سو پھسلا، اور اگر میں گرا تو اکیلا ہی گرا، لیکن آپ گر گئے تو ہم سارے گر جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بات بڑی ضروری ہے کہ گھر کا مالک جو ہے وہ بھی پھسلنے لگ گیا تو پھر گھر کے بچے تو پہلے ہی تباہی مچائیں گے۔ تو گھر کے بچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سوائے اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھنے کے اور کوئی حفاظت نہیں۔ جب تک آپ اپنے نفس پر کنٹرول نہ کرو، بچوں پر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یہ بہت ضروری بات ہے، لہٰذا آپ نفس کو کنٹرول کریں تاکہ آپ کا اولاد پر کنٹرول ہو جائے، ورنہ اولاد باغی ہو جائے گی۔ اگر نفس باغی ہوا تو اولاد باغی ہو جائے گی۔ نفس تو شاید آپ کو لذت دے دے، پھر اولاد کی بغاوت آپ کو وہاں صدمہ پہنچائے گی جہاں آپ صدمہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ اس بات کا سب سے بڑا خطرہ ہے کہ تمہاری بغاوتیں تمہاری اولاد پر نازل نہ ہو جائیں، لہٰذا آپ دھیان کرو اور نفس کو کنٹرول میں رکھو۔ عرض یہ ہے کہ ظرف ہوتا کیا ہے اور یہ بڑا کیسے ہوتا ہے؟ ظرف جو ہے یہ ہے برداشت کرنے کی صلاحیت اور آپے سے باہر نہ ہونے کی صلاحیت۔ مثلا اگر بہت پیسہ آ جائے تو بہکی باتیں نہ کریں، اور اگر بہت غریبی آ جائے تو مایوسی کی باتیں نہ کریں۔ بہت ساری عبادت مل جائے یا پھر اللہ تعالیٰ بہت سارے اختیارات دے دے تو پھر یہ نہ کہنا کہ تمہیں میں اڑا کے رکھ دوں گا۔ ظرف یہ ہوتا ہے کہ توازن میں رہنا ہے۔ آپ چاہے گرم ہو جاؤ، سرد ہو جاؤ، غریب ہو جاؤ، امیر ہو جاؤ، با اختیار ہو جاؤ یا بے اختیار ہو جاؤ، آپ کو توازن میں رہنا ہے۔ یعنی کہ یہ نہ کہنا کہ آج میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، خبردار ایسی بات نہ کرنا کہ آج ہمارے پاس بہت پیسے آ گئے ہیں، یہ ظرف نہیں ہوتا۔ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ انسان کو اگر غصہ آئے تو خوف خدا ہو، اور پیسہ آ جائے تو خدا کی یاد ہو۔ تو کوئی غریب ہو جائے یا امیر ہو جائے اس کا مزاج وہی رہے گا اور مزاج میں تبدیلی نہ ہو۔ غریب بھی بڑا سخی ہو سکتا ہے، یعنی غریب ہے اور اس نے مہمان کو بلایا اور کہا کہ مل کے کھاتے ہیں، ایک روٹی دی، آدھی اس کو دی، آدھی خود کھا لی، تو غریب بھی سخی ہوتا ہے۔ غریب کے سخی ہونے کی شرط کیا ہے؟ غریب کب سخی ہوتا ہے؟
وہ غریب سخی ہو جاتا ہے جو امیر کے مال کی طرف توجہ نہ کرے، اور وہ غریب جو امیروں کے امیر ہونے کا گلہ نہیں کرتا وہ سخی غریب ہے، اور سخی غریب کا بڑا مقام ہے۔ اور اگر غریب گلہ کر رہا کہ ایک اور بیٹا پیدا ہو گیا جبکہ پہلے بھی کئی بیٹے تھے، یہ کوئی انصاف تو نہیں، اس بات کی بڑی سزا ہے۔ تو یہ جو امیر کے امیر ہونے کا گلہ کر رہا ہے یہ سخی غریب نہیں ہے، بلکہ یہ دوہری مار میں پڑا ہوا ہے، ایک تو غریبی ہے اور پھر گلہ کر رہا ہے، اس لیے اس غریب کو دوہری مار پڑ رہی ہے۔ تو اچھا غریب کون ہے؟ جو امیروں کا امیر رہنے دے کہ ان کا مقدر ان کے ساتھ اور ہمارا مقدر ہمارے ساتھ۔ اس لیے دوسرے کے مال کی تمنا چھوڑ دو، اپنا مال آپ کو مل جائے گا۔ یہ اللہ کے کام ہے کہ کسی کو ایک کاروبار دیا اور کسی کو دوسرا کاروبار، کسی کو خوبصورت بنا دیا کسی کو کچھ اور کر دیا، یہ سب اس کا اپنا نظام ہے، اور دنیا اس کی سجائی ہوئی ہے۔ جو اینٹ جس جگہ لگی ہے وہی بلڈنگ کا حصہ ہے اور بہترین ہے، بس آپ پرواہ نہ کیا کریں۔ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ مطمئن شخص یہ کہتا ہے کہ اگر ہم تمہاری طرح بڑے نہیں ہیں تو تم بھی ہماری طرح چھوٹے نہیں ہو، اس لیے نہ تو میرے جیسا ہو سکتا ہے اور نہ میں تیرے جیسا ہو سکتا ہوں۔ اس میں کوئی افسوس کی بات نہیں ہے کہ آپ امیر ہیں، اور ہمیں اس بات کا بھی افسوس نہیں کہ ہم غریب ہیں۔ جہاں ہیں ہم خود ہیں، ہماری دنیا یہ ہے کہ ہم موجود ہیں۔ تو اپنے آپ کو ایسا سمجھنے والا نفس کے شر سے بچ جاتا ہے۔ نفس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی کے پیچھے لگ کر چل پڑو، اور چلو تو ایک آواز پہ چلو، اس طرح آپ نفس سے بچ جائیں گے۔ دو آوازوں پر چلنے والا نفس میں برباد ہو جائے گا۔ تو دو آوازیں کیا ہیں کہ ہم ادھر کو بلائیں اور تم ادھر کو جاؤ۔ کہتا ہے کہ آپ کو کیا معلوم کہ وہاں کیا ہے، وہاں جلوے ہیں، وہاں پر بے شمار رونقیں ہیں۔ آپ باہر کی دنیا میں جاؤ تو وہاں امریکہ میں کیا کچھ ہے۔ تو جس کو یہ بات پتا ہے کہ میرا الٹیمیٹ فیٹ عاقبت کن لوگوں کے ساتھ ہے، قسمت کن لوگوں کے ساتھ ہے، مقدر کن لوگوں کے ساتھ ہے، بس اپنی سانچ کے ساتھ ہے، تو وہ آدمی ہمیشہ ایک سمت میں جائے گا۔ تو آپ اپنا آخری ساتھی دریافت کریں، وہ کون ہے، آخری منزل کیا ہے، جانا کن لوگوں کے ساتھ ہے، آپ نے کس کے کیمپ میں رہنا ہے، اور اگر کیمپ معلوم ہو گیا تو پھر آپ دنیا کی آواز سے بچ جائیں گے، دو آوازوں سے بچ جائیں گے، اور اس طرح نفس کے شر سے بچ جائیں گے۔ کیا زندگی میں کمپٹیشن نہیں کرنا چاہیے؟ آپ مقابلہ کمپٹیشن عبادت کی کریں، نیکی کی کمپٹیشن کریں، اور جس حال میں آپ ہیں اس حال میں ترقی کریں۔ لیکن آپ تو دو کام کرتے ہیں، ایک یہ کہ یا اللہ مجھے ترقی دے، اگر نہیں تو اس دوسرے کو بھی گرا، یہ نہ کہنا کہ اس کو بھی گرا، بس وہ جو مرضی کرتا جائے اور نظام بھی چلتا جائے گا۔ ایسے شخص کے لیے کمپٹیشن نہیں ہے، رضا میں کمپٹیشن نہیں ہے، بلکہ رضا میں جہاں اللہ رکھے بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پیچھے بیٹھنے والے کے ساتھ اس کا تعلق زیادہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ سامنے رہنے والے کے ساتھ اتنا تعلق نہ ہو، اور اس طرح ہوتا بھی میں نے دیکھا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بعد میں آئے وہ مرتبے میں سب سے پہلے تھے، اور کچھ لوگ باقاعدہ کہتے ہیں کہ جو خلافت میں سب سے بعد میں آیا وہ خلیفوں میں سب سے اول تھا۔ تو جو ولیوں میں سب سے بعد میں آئے گا تو وہ اتنا ہی بڑا اولیاء ہوگا۔ اس لیے اللہ کے ہاں تقدیم و تاخیر نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑے کو بعد میں لے آتا ہے۔ تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ پہلا نبی ہے، یہ دوسرا نبی ہے، اور یہ تیسرا نبی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رونقیں ہیں، بہت خوبصورت رونقیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آنا چاہیے تھا۔ یہ بڑے بیوقوف لوگ ہیں، اور اس سے زیادہ بیوقوفی کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مرتبے اللہ بنائے اور درجے تم بناؤ، اور تم یہ کہو کہ اس کو پہلے بھیج دو اور اس کو بعد میں بھیج دو۔ تو مرتبہ ہے ہی اسی میں کہ اللہ جب چاہے بھیجے۔ اسی طرح خلافت میں بھی یہی بات آتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ کم جانتے ہیں کہ اسے پہلے آنا چاہیے تھا یا کہ اس کو بعد میں آنا چاہیے تھا۔ جو دلوں کے قریب ہے وہ جب چاہے آ جائے، اس نے قریب ہی رہنا ہے، اور قریب رہنے والا دور کیسے ہو سکتا؟ کیا ہم جمع ہو کر ایک جماعت نہ بنا لیں؟ نہ، آپ مہربانی کریں، ہم نے جماعت نہیں بنانی ہے۔ آپ جماعت نہ بناؤ بلکہ اپنی جان بچاؤ۔ میں نے کیا کہا ہے؟ اپنی جان بچاؤ۔ جماعت بندی ہم نے نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لوگ اس طرح بات شروع کرتے ہیں کہ ہم ایک اخلاقی ریفارمیشن کرنا چاہتے ہیں، اخلاقی انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟
4 بندے اکٹھے کرو، سیکٹری جنرل بناؤ، رسیدیں چھاپ کر لے آؤ، اس کا چندہ رکھنا چاہیے۔ چلو جی رسید بنا لو 10,000 کی، اور پھر اس کے بعد جماعت ہی ختم ہو گئی۔ جماعت بناتے ہی جماعت ختم ہو گئی، تو یہ آپ کا اخلاقی انقلاب آ رہا تھا، لہٰذا بندے کو اس کی حالت میں رہنے دو۔ جتنی جماعتیں پہلے بنی ہوئی ہیں آپ نے ان کا حشر دیکھا ہے، انہوں نے ہال بنائے، بڑی بڑی مسجدیں بنائیں، بڑے بڑے مدرسے بنائے، بڑے بڑے بیانات ہوئے، بڑی کتابیں چھاپی گئیں، اور الٹیمیٹلی لوگ منتشر ہو گئے۔ ایسا آپ نے دیکھا ہوا ہے۔ جماعت کا نام لینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے آپ کام چلنے دو اور خود چلتے جاؤ، گزارا کرتے جاؤ، خود ہی کماتے جاؤ، اچھی اچھی باتیں سنتے جاؤ اور عمل کرتے جاؤ۔ That's all۔ ہمارے ہاں پہلے اسلام کے نام پر بہت ساری جماعتیں موجود ہیں، اور نتیجہ بھی آپ جانتے ہیں، لہٰذا آپ اپنا اخلاق درست کریں۔ کسی جماعت کا اخلاق درست کرنے کے لیے آپ کی ڈیوٹی نہیں لگی ہے، آپ کی ڈیوٹی اتنی ساری ہے کہ گھر کا اخلاق درست کرو، اپنا اخلاق درست کرو، اور جمعرات کی شام کو ادھر آ جایا کرو۔ آسان سی بات ہے، یہاں فیس کوئی نہیں ہے، پھر آپ چپ کر کے چلے جاؤ، اور جو لوگ یہاں پر آتے ہیں ان کے کاروبار چلتے رہیں، وکالت چلنی چاہیے، ڈاکٹری چلنی چاہیے، سارا کاروبار چلنا چاہیے، گھر بار چلنی چاہیے، یعنی کہ سب نظام الاوقات چلنا چاہیے۔ یہ اچھی بات ہے۔ اجتماعی زندگی میں کیا کیا جائے؟ آپ اجتماعی زندگی میں شامل ہو جائیں، آپ الگ جماعت نہ بنائیں۔ اگر آپ کو بہت ہی ضرورت ہے تو کسی بھی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ آپ لازمی تقریر کرنا چاہتے ہیں تو آپ تقریر یہ کریں کہ صاحبان مہربان، آپ کی مہربانی، آپ گھر چلے جاؤ، سیاستیں بند کیا کرو، یا پھر لوگوں سے ایک وعدہ لے لوں۔ آپ کہو کہ میں پہلا جلسہ کرنے لگا ہوں اور آپ لوگ میرے ساتھ ایک وعدہ کرو، ایک بار جس جماعت کے جلسے میں جاؤ آئندہ دوسری جماعت کے جلسے میں نہ جانا، اور جس کو ووٹ دو اس کے ساتھ تعاون کرو اور دوسرے کے ساتھ بات نہ کرو۔ جس شخص کو زندہ آباد کہا ہے اسے مردہ آباد کبھی نہ کہنا، ورنہ تمہارا دین دنیا ضائع ہو جائیں گے۔ مگر یہ تو وہی لوگ ہیں جو دوسرے کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ روز موچی دروازے پر جلسہ ہوتا ہے اور ہر روز وہی لوگ ہوتے ہیں، تو یہ آپ کے سامعین کرام ہیں اور ان پر لیبل چڑھایا ہوا ہے کہ عوام طاقت کا سر چشمہ ہے، تو عوام پر کیا اعتماد؟ آپ دیکھو کہ اگر کوئی پیغمبر ہوں اور پیغمبر کو ماننے والا کوئی نہ ہو تو کیا اس کے مرتبے میں فرق پڑے گا، جبکہ اسے ووٹ کوئی نہیں ملا؟ اور اگر اللہ میاں ووٹ مانگنے شروع ہو جائیں تو کیا لوگ ووٹ دیں گے؟ آدھی سے زیادہ دنیا تو اللہ کو مانتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تو اللہ ہی ہے، اس لیے کوئی مجبوری والی بات نہیں ہے۔ عوام کو اختیار دے دیا جائے تو یہ کسی مذہب کو نہ مانے، کسی خدا کو نہ مانے، عوام کو تو یہ اختیار ملا کہ روٹی کھاتے جائیں، اور روٹی ملی کہ نہ ملی یہ برباد ہو گئے۔ تو جو نامزد ہے وہ نامزد ہے، یہ آپ کا میرے ساتھ وعدہ ہونا چاہیے کہ نامزدگی عوام سے نہ مانگنا، عوام جیسے ہوں گے ویسا ہی لیڈر چنیں گے۔ اس لیے آپ ان کی کیا اصلاح کرنا چاہتے ہو؟ بڑے بڑے انقلاب ناکام ہو گئے، بس تیری جان بخشی ہو جائے اور تیرا کلمہ قبول ہو جائے۔ یہ وہ توحید ہے جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا۔ بس دعا کرو کہ توحید قائم ہو جائے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیک وقت برابر کا ایمان قائم ہو جائے، اور بندے اور رب کا فرق قائم ہو جائے، اور اپنا آپ بھی ہونا قائم ہو جائے کہ ہم بھی اس دین میں شامل ہیں، اور یہ ہمارے دم سے ہی بات ہے، اور ہماری کہانی ہمارے دم تک ہے۔ جماعتیں بنانا غلط بات ہے، اگر آپ جماعت بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں، میں تو نہیں بنانا چاہتا، فیصلہ پکا ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ ایک طرف تو انسان سیاست میں دلچسپی لیتا ہے اور ایک طرف سیاست سے بھاگتا ہے؟ سیاست سے بھاگنا نہیں چاہیے، عملی زندگی میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ آپ سیاست میں اس وقت جائیں جب آپ کا سیاسی قائد آپ کا روحانی قائد ہو، آپ اس کی جماعت میں جاؤ، اور پھر اس کا حکم جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ ماننے والے آ جاتے ہیں اور ایسے ہوتا ہے۔ ماننے والے قائد اعظم رحمۃ اللہ کو روحانی باپ بنا کے، یہ تو دوسرے لوگ کہتے تھے کہ یہ قائد اعظم نہیں ہے، ابوالکلام آزاد وغیرہ کہتے تھے کہ یہ کیسا اسلام کا قائد ہے، بلکہ اسلام کے قائد تو ہم ہیں۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ تم وہیں رہو اور جو یہ کہے گا وہ اسلام میں ہے۔ پھر لوگوں نے اقبال رحمۃ اللہ کو مان لیا اور اس کو قائد مان لیا اور اس کی بات کو اسلامی انقلاب مان لیا۔ لہٰذا اسلام کیا ہے؟ مسلمانوں کے مشترک عمل کا نام۔ جس جگہ پر مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے، یہ فیصلہ ہے۔ مسلمانوں کا کٹ یا اجتماع عام طور پر گمراہ نہیں ہوتا، اجتماع جو ہے وہ وحدت ہے کثرت کے اندر۔ چلو جو لوگ جماعت بنا سکتے ہیں بناتے جائیں،
آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ذاتی طور پر فلاح دے، آپ کی ذاتی زندگی اچھی گزر جائے، آپ کی اولاد کی زندگی اچھی گزر جائے، حالات زمانہ بہتر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اسے قائد بنائے جس کے پاس صلاحیت ہے۔ یا اللہ اپنا کوئی نیک بندہ ہمارے پاس قائد بنا کے بھیج دے تاکہ ہم اس کو مانیں اور وہی ہماری جماعتیں کرائے اور وہی ہماری سیاستیں لڑائے۔ ہمیں ایسا بندہ چاہیے کہ جس کے پیچھے ہم نماز بھی پڑھیں، وہ اسلام بھی پھیلائے اور ملک کی باغ ڈور بھی سنبھالے۔ ایک بار پھر دعا کریں حاضرین مجلس کے لیے کہ ان کی ذاتی مشکلات اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ یا رب العالمین مہربانی فرما، سب کے حال پر مہربانی فرما۔ جو ذاتی الجھنیں، ذاتی مشکلات، جو بھی ذاتی تکالیف ہیں، نیک جائز خواہشات مہربانی فرما کے پوری فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا و شفیعنا سیدنا و سندنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔